فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے بارے میں یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ اس میں 3 گروہوں سے خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ ایک سے پورا خطاب مکمل ہو جائے تو دوسرے سے شروع ہو، دوسرے سے ختم ہو جائے تو تیسرے سے شروع ہو، بلکہ کٹواں کٹواں ہے۔ ایک خطاب ہے امت مسلمہ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا زمانہ نزول ہے مدنی دور کا وسط، تقریباً وسط 5-6 ہجری،
اور اس وقت ایک مسلمان معاشرہ بالفعل وجود میں آ چکا تھا، تو اس کے لیے قوانین، اس کے لیے ہدایات، اس کے لیے ویلیوز، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی برائیاں کیا ہیں جن کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے مثبت انداز میں، ایک پھر اہل کتاب سے جو خطاب چلا آ رہا ہے ان مدنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ تفصیل سے ہوا، یہود سے، سورہ آل عمران میں نصارہ سے، بلکہ دونوں سے بھی، یہاں پھر ان دونوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہود بھی نصارہ بھی، ان سے بھی خطاب ہے۔ لیکن سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ منافقین کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 60 سے لے کر ہم مسلسل چل رہے ہیں، تو اگرچہ بیچ میں کچھ مضامین ایسے آ جاتے ہیں جن کا براہ راست بظاہر کوئی تعلق جو ہے وہ منافقین سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بحث کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں۔ اصل جو دوڑ ہے وہ وہی ہے کہ خطاب جو ہے روح سخت جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ اب اسی ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 باتیں خاص طور پر ہائی لائٹ کی گئی۔ ایک تو یہ کہ منافقین پر حضور کی اطاعت، شخصی اطاعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت گراں تھی۔ یہی بیماری ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، منکرین حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کو تو کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث تو بس اپنے دور کے لیے تھی، حضور اس وقت کے امام تھے، اس وقت اطاعت جو ہے، اطاعت رسول کا ذکر جو آتا ہے تو وہ بحیثیت امیر امت، امیر جماعت یا امیر مملکت یا مرکز ملت کا نام جو ہے غلام احمد پرویز نے اختیار کیا، اس کی حیثیت سے ہے، وہ ابدی نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ دین کی وہ ساری تفاصیل کے جن کا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے، ان کو قطع برید کر کے ختم کر کے بس صرف کوئی بنیادی اصول قرآن مجید سے لے لیے جائیں۔ بہرحال ایک بات تو وہ تھی جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ پھر دوسری چیز جو ان پر بہت بھاری تھی وہ قتال فی سبیل اللہ، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنا، اس پر گفتگو ہوئی۔ پھر ہجرت اللہ کے راستے، گھر بار چھوڑ دینا، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور چلے آنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی شاخ گزرنے والی شے تھی ان لوگوں پر جن میں یا تو یہ کہ شروع میں ایمان کمزور تھا اور ہوتے ہوتے پھر وہ کمزور ایمان سے پسپائی اختیار کرتے کرتے وہ منافقت کے درجے میں آ گئے تھے۔ پھر یہی ہجرت اور قتال فی سبیل اللہ کے ملے جلے مضامین جو ہیں وہ پچھلے چند درسوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اسی ضمن میں کچھ ہدایات ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر گرفت نہیں ہوگی اگر تم کم کر لو نماز میں، کمی کر لو، قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر لوگ، یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہوں اور تمہیں شدید نقصان پہنچائیں۔ تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو، تمہارے لیے یہ کہ تم نماز کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی، وہ تو گھات میں ہیں، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں آیا ہے، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو سفر اور دوسری یہ کہ اگر خوف ہو، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے ہیں۔ ابن حزم ظاہری، ان کا نام ہی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر پر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے۔ اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے، اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تمہیں پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں۔ قصر کہتے ہیں کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی اب تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں، قصر۔ تو یہ جو لفظ ہے قصر، کاف
اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، کسر ہے، کسر اور انکسار۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے کہ الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں، خسر، خے سین رے یہ بھی، اور خا صاد را خسر یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا۔ تو قصر ہو، خسر ہو، کسر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت گھات میں ہیں، موقع دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ، ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں ہے، عام سفر میں قصر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ ہو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے، سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو۔ تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اے عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو، اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا، یہ قرآن مجید کے خاص اسلوبوں میں سے ہے، شاہانہ انداز کلام، کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کر لیا کرو، اور یہ انداز بھی بسا اوقات حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیا کرے۔ اب یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ کہے، لیکن یہ واجب ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جو واجبات ہیں، جو بھی حج کے مناسک ہیں اور جو عمرے کے واجبات ان میں شامل ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ لعلہ کے بارے میں میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں فلاں جرنیل کو، اور اگر تم کامیاب آئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں صوبے کی گورنری دے دیں۔ اب یہاں پہ شاید جو ہے یہ حقیقی وعدے کے طور پر ہوتا ہے، اگر تم کامیاب ہوئے تو شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ صرف احتمال کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقینی وعدے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب تم زمین میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا، اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ، کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا۔ فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ جو عصر کی ہو، عصر جو ہے اور ظہر ہو، عشاء ہو، 2 رکعتیں پڑھی۔ تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف 2 شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے گا۔ سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت ہے۔ باقی اب اس کی تفاصیل ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو ہے قصر یہ واجب ہے، یعنی اگر آپ نے قصر نہیں کیا تو گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لوٹائیے اور 2 رکعتیں پڑھیے۔
بعض کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ نہ کرنا مکروہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے اور آپ اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے، اس میں گویا کہ ایک طرح کا تکبر سا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں، کہ سامنے جو ہے گستاخی کا سا انداز ہے، مکروہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے۔ اب یہ فقہی اختلافات ہیں جو چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ قصر کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ صرف 4 رکعتوں والی نماز میں قصر ہے، 2 رکعتیں آپ کر لیں گے۔ مغرب کی نماز میں قصر کی کوئی شکل نہیں ہے، 3 رکعتیں رہیں گی۔ فجر کی ہے ہی 2، وہ 2 کی 2 رہیں گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آیا صرف فرائض کے اندر یہ قصر ہوگا یا یہ سنن اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ بھی؟ اب اس میں بھی بہت سی رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے جب فرض ہی کے اندر قصر ہو گیا تو پھر سنت اور نفل جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت کم تر درجے کی چیزیں ہیں، ان میں از خود ہو جائے گا، وہ گویا کہ ساقط ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر موقع ہے، اگر تو عین حالت سفر میں ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر کہیں جا کر قیام ہو گیا، رات کو پڑاؤ ڈال لیا ہے، اب عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یہاں پر وہ سفر کی جو ہوتی ہے وہ کیفیت جو ہے بے اطمینانی کی وہ نہیں ہے، اب آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے خیمہ لگا لیا ہے یہاں، تو آپ نماز جو ہے اس کے اندر آپ سنت نفل پڑھ لیں۔ تو یہ مختلف آراء ہے کہ جو فقہی اختلافات ہیں۔ پھر کتنے سفر پر قصر ہوگا؟ تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ 48 میل یا بعض حضرات کے نزدیک 56 میل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے، سفر کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے فقہی تفصیلات، اور ہمارا یہ درس جو ہے درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہمارے دین کی بنیادوں میں جیسے قرآن ہے ویسے ہی سنت ہے، انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ۔ قرآن از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ ایز ویل ایز سنہ از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ۔ یہ ضرور ہے کہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی، اس کی نفی نہیں کر سکتی، اس کے اندر بنیادی رد و بدل نہیں کر سکتی، لیکن سنت کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1، قرآن پر اضافہ کر سکتی ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 بہنوں کو تم ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھو، ان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو تم ایک وقت اپنے نکاح میں رکھو، یہ حرام ہے۔ حضور نے اس کی توسیع کر دی، یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا بھی ہوگا اور یہی حکم پھپھی بھتیجی کا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اس اضافہ ہے، اس کی توسیع ہے، حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے کسی چیز کو عام بیان کیا ہے، اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جیسے زنا کا جو حکم ہے 100 کوڑے، یہ قرآن نے عام بیان کیا ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے اس کے سزا رجم ہے۔ تو قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کے خاص کو عام کیا جا سکتا ہے، قرآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، یہ تو سنت رسول کا حق ہے، لیکن سنت جو ہے وہ کہیں قرآن مجید کی کسی شے کی مطلقاً نفی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصر کرنا چاہیے، البتہ یہ کہ باقی تفاصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تو مختلف شکلوں کا معاملہ جو ہے وہ پھر فقہا کے آپس کے استنباطات جو ہے ان کے مختلف جو اصول ہیں، طریقے ہیں، اس کے پر مبنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں۔ دیکھیے کہ سفر میں خاص طور پر جبکہ خوف، اب اس حالت خوف کی نماز کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حالت خوف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جماعت جو ہے سرے سے ساقط ہو جائے، نماز ساقط ہو جائے، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا ہے، نمازیں کئی قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس درجے ہے، مارکا برپا ہے، گھمسان کا جو ہے کوئی معاملہ ہے اور بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے، تو ظاہر بات ہے نماز مؤخر ہو سکتی، لیکن یہ کہ اگر اس سے کمتر کا معاملہ ہے تو جس سے بہتر شکل میں ادا کی جا سکتی وہ نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے۔ فجر اپنے وقت پر فرض ہے، ظہر اپنے وقت میں فرض ہے، عصر اپنے وقت میں فرض ہے، مغرب اپنے وقت میں فرض ہے، عشاء اپنے وقت میں فرض ہے۔ کتاب موقوتہ بھی آ جائے گا آگے کہ یہ تو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا فیصلہ ہے نماز کے بارے میں، یہ وقت کے ساتھ منسلک ہے۔
لیکن نماز میں ہر جگہ صورت مختلف ہو سکتی ہے، ایسا ہے حالت خوف ہے، سفر بھی کر رہے ہیں اور سواریوں پر جائیں، سواریوں پر نماز پڑھ لی جائے، اور جو ہے آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں۔ لیکن ایک خاص صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ جنگ ہے، حالت جنگ ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا جتھا بھی ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور پھر حضور بھی اس میں موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور موجود ہے تو امامت کوئی اور تو نہیں کر سکتا، امامت حضور کرائیں گے، اور کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ حضور کی امامت کو چھوڑ کر کسی اور کی امامت میں نماز ادا کرے۔ اس پیچیدگی کا حل ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اب دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یقیناً کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ تم اپنے ساز و سامان اور اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں آئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موضوع سمجھ میں آتی ہے بات وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حضور بھی قصر کر رہے ہیں اور صحابہ بھی قصر کر رہے ہیں، تو حضور نے نیت باندھی اور آدھی جماعت جو ہے، آدھی نفری وہ حضور کے پیچھے جماعت میں کھڑی ہو گئی۔ 1 رکعت ادا کر کے حضور اب اٹھے نہیں، بیٹھے ہی رہے، لیکن یہ کہ دوسرے باقی جو پیچھے ہیں ان سب نے کھڑے ہو کر 1 رکعت اور ادا کر لی، سلام پھر اور چلے گئے۔ حضور ابھی اسی حالت نماز کے اندر ہے، تشریف فرما ہے۔ اب جب وہ پہلا گروہ چلا گیا، اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، ایک حضور کے پیچھے اور ایک اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر پڑھی ہے۔ اب بقیہ فوج آئے گی، بقیہ لوگ آ جائیں گے، وہ اب ان کی جگہ لیں گے، اب حضور دوسری رکعت پڑھیں گے، تو گویا کہ اب ان کو 1 رکعت حضور کے ساتھ مل گئی، اور اس کے بعد حضور جو ہے 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اور پیچھے جو جماعت ہے وہ 1 رکعت اپنے طور پر ادا کر کے 2 رکعتیں پوری کر لے گی۔ اس کی شکلیں کچھ اور بھی بیان کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ حضور 4 رکعتیں پڑھیں اور صحابہ جو ہیں پیچھے وہ 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ قصر کا حکم جو ہے تو پھر وہ حضور کا اس پر عمل نہیں ہوگا، حضور پر بھی قصر اسی طریقے سے ہے جس کو حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے، لازم ہے، اور باقی کے نزدیک بھی اگر نہ کرے تو گویا کہ ایک کفران نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے کے معنی میں ہے تو مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے بہترین شکل وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کے ساتھ ایک گروہ نے نیت باندھ لی، 1 رکعت پڑھ لی، اب حضور جو ہے اس رکعت کو پورا کر کے تشریف فرما رہے ہیں، آپ نے سلام نہیں پھیرا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی، سلام پھیرا اور چلے گئے، اب وہ پیچھے چلے گئے، اب وہ محافظ ہیں، بقیہ جو فوج تھی جو رہ گئی تھی وہ آگے آئی اور اس نے آ کر حضور کے پیچھے صف بندی کی، اب حضور نے کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز جو ہے مزید اپنی جو رہ گئی تھی پڑھی، تو یہ گویا کہ بقیہ فوج کو ان کے ساتھ ان کی امامت میں رکعت مل گئی۔ اب اس کے بعد حضور نے 1 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے چونکہ 2 آپ کی ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، لیکن یہ کہ باقی سب حضرات جو ہے مقتدی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی 1 رکعت اور پڑھ لی اور ان کو سلام پھیر دیا۔ تو یہ معلوم، لیکن اس میں جو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے، اس لیے کہ حالات بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایمرجنسی کے حالات تھے، بہت کسی وقت بھی کوئی صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے نماز میں تو نماز تو آپ کو توڑ دینی پڑے گی، اگرچہ وہ نماز توڑی ہوئی تصور نہیں کی جاتی، وہ گویا کہ نماز ہی کے اندر آپ کا پورا عمل ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، جیسے ہی اس سے فارغ ہو پھر نماز پوری کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آپ دوڑیں گے اپنا اسلحہ لینے کے لیے، اتنی دیر میں تو بہت کافی جو ہے آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا، تو اسلحہ ساتھ رکھیں۔ یہاں 2 الفاظ آ رہے ہیں، حذرکم و اسلحتکم، اگرچہ حضر اکیلا آئے گا تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اپنے بچاؤ کا سامان، بچاؤ کے سامان میں وہ بھی ہے جو دفاع کے لیے، سر کے اوپر خود ہو، جسم کے اوپر زرہ ہو، اس طریقے سے انسان جو ہے، اور ڈھال اپنی جو ہے اپنے پاس رکھے قریب،
جیسے ہی کوئی دشمن کا وار جو اچانک آئے تو وہ ڈھال سے اس کو روک سکے۔ اسلحہ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، وغیرہ ہے، چیزیں ہیں، یہ ساتھ رکھیں۔ اب ظاہر بات ہے نماز کے اندر ان چیزوں کو ساتھ رکھنا جو ہے بہت ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، آسان کام تو نہیں، لیکن یہ کہ اس میں زور دیا گیا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اب یہاں پر دیکھیے رکعت کے لیے سجدے کا لفظ آیا، اس لیے کہ نماز کی جو آخری جو شکل ہے، جو یوں سمجھیے کہ جس میں کلائمیکس کہتے ہیں ہم، آخری اس معنی میں، وہ سجدہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ الی ربہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حائل ہماری انانیت ہے، ہمارا نفس، ہماری نفسانیت، میری انا، میں۔ اور اس وقت جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے، جس کے لیے آیا ہے کہ یوں سمجھا کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، تو گویا کہ اب انانیت جو ہے اس کی نفی مطلق ہو گئی، تو یہ گویا کہ قرب۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے تو اس کے ضمن میں جو آخری ہے فسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اب یہ آیت میں نے چونکہ آپ کو سنا دی ہے، آپ کو جا کر ایک سجدہ ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لہذا قریب ہونے کے لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، قریب ترین جو انسان ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں نماز کو سجدے سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ اس میں قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدے بھی 2 ہوں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ نماز پڑھ چکے تو پھر وہ ہو جائیں پیچھے تمہارے، یعنی حفاظت کے لیے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور یہ کافر تو چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اپنے اسلحہ سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تم پر ٹوٹ پڑے یک بارگی، اچانک، پورے کے پورے جوش کے ساتھ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے جسے بخار بھی ہے، وہ یہ سارا وزن اپنے ساتھ اٹھا کر سجدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، ان تضعوا اسلحتکم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی جناح علیکم، ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اسلحہ تو رکھ دو، یعنی جو جارحانہ اسلحہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، کمان ہے، تیر ہے، ان کو تو رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اب یہاں پہ چونکہ علیحدہ کر دیا گیا اسلحہ اور حذر، تو حذر کہیں گے، حذر کہتے ہیں بچنے والی شے، قابل حذر ہے یہ معاملہ، تو حذر جو ہے وہ شے ہے جو تمہیں بچائے۔ سر پر خود ہے، جسم کے اوپر جو ہے سینے کے اوپر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ڈھال ہے، یہ چیزیں جو ہے سامان رکھنا ضروری ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے بہت ہی اہانت آمیز، بہت ہی توہین آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر تم جب نماز اس طریقے سے تم نے ادا کر لی تو اب یہ نہیں ہے کہ تم ذکر سے فارغ ہو گئے، اب تو ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، رات کو اگر لیٹنے کا موقع مل گیا تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھ لگے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آنکھ کھل جائے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، آنکھ کھلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں، زندہ بھی ہوتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، جس کو اب کہا جاتا ہے ذکر کثیر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو سورہ جمعہ میں آیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس ذکر کثیر کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ سب سے عمدہ شکل کیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے تسبیح آپ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث ہے جس پر کہ امام بخاری نے اپنا مجموعہ احادیث جو ہے صحیح بخاری اس کو ختم کیا ہے۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی آپ تکرار کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کی طرف سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں۔
پانی پینے لگے ہیں بسم اللہ کیجیے، پی چکے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، پڑھتے رہیے ہر کام کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی کام آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے ساتھ دعا مسنون موجود نہ ہو، یہاں تک کہ تعلق زن و شو ہے، مباشرت ہے، اس کے پہلے بھی دعا ہے۔ تو دعا اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھو، کبھی بھی نہ بھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کثیر کی یہ شکل جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے۔ یہ تو ایک معین ذکر ہے جو نماز کی شکل میں تم پر لازم کر دیا گیا، اقم الصلاۃ علی ذکری، یہ گویا کہ ذکر کا ستون ہے، لیکن اس کے گرد جو ہے ذکر کی بہت سی شکلیں جو ہے وہ ہمہ وقت ذکر جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان، اب وہ خوف کی حالت ختم ہو گئی، تو نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے۔ وہ اب اقامت الصلاۃ کے سارے شرائط ہوں گے، اس میں پھر وہ اذان بھی ہوگی، اس میں اقامہ ہوگا، اس میں جو ہے صف بندی پوری ہوگی، ٹھیک جو ہے امام صف بندی کرے گا، تیر لے کر جائے گا اور لوگوں کو جو ہے سیدھا کرے گا جو آگے پیچھے ہوں گے، یہ سارے کام جو ہے اور پورے سکون کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ارکان جو ہے ان کا عدل، ان کا حق ادا کیا جائے، یہ سارا نماز کا نظام جو ہے پھر قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا ابتدا میں۔ یقیناً نماز تو مومنین پر فرض کر دی گئی ہے، کانت علی المؤمنین، علی کسی کے ذمے کوئی کام لگا دینا، لام کسی کے حق میں کوئی چیز ہونا، اور علی کسی کے اوپر ذمہ داری جس کا وہ جواب دہ ہو، جس کے ضمن میں اس کی مسئولیت ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کا لازم ہے، فرض ہے، ان کے ذمے ہے۔ اور یہ کتاباً، دیکھیے کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے شرعی حکم کے لیے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، جب کوئی شے حکم کے درجے میں آ جائے تو وہ پھر کتاب بنتی ہے، لکھ دیا گیا، جیسے کہ اب یہ طے ہو گیا، سمجھے، جب قلم، اب قلم جو ہے اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، تو یہ ہے معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ، لکھ دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ، نماز کا معاملہ وقت کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہے، اس کے بعد جب ڈھلکنا شروع ہوگا تو ظہر کی نماز شروع ہوگی۔ اگر کبھی آئے شاید قیامت کا دن کوئی ایسا بھی آئے کہ سورج کھڑا کا کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا، پھر ظہر فرض نہیں ہوگی۔ اگر سورج غروب ہی نہیں ہوتا مغرب فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا، اوقات ہیں اس کے، اگرچہ ان اوقات کا تعین آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، کیا کریں گے؟ نماز اقیم الصلاۃ جو ہے، صرف نماز کا نظام قائم کرنا بھی بربنائے قرآن ممکن نہیں ہے۔ دو آدمی بھی متفق نہیں ہوں گے نماز کے نظام پر اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیں۔ کجا یہ کہ 1400 برس بیت گئے اور امت میں کوئی اختلاف نہیں، 5 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہے، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے اور قرات ہے اور پھر رکوع ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا، کوئی اختلاف ہے؟ 90-95% نماز جو ہے وہ متفق علیہ پوری امت میں، اور یہ سارا اصل میں فیض ہے، فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرق کیا پڑتا ہے کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیے، کسی نے یہاں باندھ لیے، کسی کیا فرق پڑا؟ میں کہا کرتا ہوں ڈرل جو ہے، ڈرل نماز کی ڈرل، اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا، کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا، کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا، کھڑا ہے نا، سب کھڑے ہیں، برابر کھڑے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا آمین بالجہر تو کیا فرق پڑ گیا؟ کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے وہ پھر رفع یدین کر لیا، کیا فرق پڑا؟ وہ ڈرل جو ہے، پیریڈ جو ہے نماز کی، اس میں کہیں رکھنا واقع نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے پہلا تاثر مجھے یوں سمجھیے کہ آج سے 40-42 سال قبل جو ہے پہلے حج کے موقع پر سن 62 میں ہوا، میں حیران منظر دیکھا میں نے کہ ہر طرح کا مسلمان موجود ہے یہاں، کالے موجود ہیں، حبشی موجود ہیں، زرد منہ موجود ہیں، جاوا اور سماٹرا کے لوگ موجود ہیں، اور یورپ کے لوگ موجود ہیں، عرب کے لوگ موجود ہیں، ہندی ہیں، سب ہیں۔ لیکن یہاں پہ اور مسلک حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، شیعہ، یہ، لیکن نماز کا جو ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں نظام۔ اگر کسی مسلک میں یہ ہوتا کہ جیسے کہ رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا،
اور دوسرا جو ہے وہ سجدے میں جاتا کہ بھئی دوسرا سجدہ بھی اس کے نزدیک ہے، تو ٹوٹ گئی تھی جماعت۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جو کھڑے ہو گئے وہ تو یہی کہیں گے نا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تک کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا تھا، یہ کہاں گر گئے سجدے کے اندر؟ کسی کی رائے ہوتی کہ رکوع بھی دو ہیں جیسے سجدے دو ہیں، تب بھی جماعت ٹوٹ جاتی۔ جماعت نہیں ٹوٹتی، اور وہ صرف یہ فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ حالت جنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کبھی آپ کو دشمن کا پیچھا کرنا ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ آپ دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی ذرا سست چلے پیچھے رہے تاکہ مڈ بھیڑ ہو تو میں بچا رہا ہوں، یا کوئی اور خوف کا اظہار کرے، اور وہ یہ منافقین کا معاملہ ہے، کیونکہ سارا جو ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈوری جو ہے وہ نفاق والی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ابتغاء کے معنی تلاش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہاں مراد کیا ہے؟ پیچھا کرنا، اور بالکل ہمت نہ ہارو، کمزور نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرنے میں۔ کس قدر پیارے الفاظ آ رہے ہیں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں علم پہنچتا ہے، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رنج و علم، اگر تمہیں کوئی صدمہ ہوتا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو انہیں بھی تو وہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں جیسے کہ تم اٹھاتے ہو۔ کیا وہ جانے نہیں دے رہے؟ وہ اپنے دین باطل کے لیے جانے دے رہے ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جانے دے رہے ہیں، تم معبود برحق کے لیے جان دینے کو تیار نہیں، اور مدعی ہو ایمان کے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو انہیں بھی پہنچ رہی ہے، تم ان کا پیچھا کر رہے ہو تو کبھی وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جانے دیتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں، مرتے وہ بھی تو ہیں آخر۔ 70 جو ہے بدر میں مارے گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے تھے۔ تو تم جو ہے کہاں اس معاملے کے اندر سستی دکھا رہے ہو، تم ایمان کے مدعی ہو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں تو اللہ سے وہ توقعات ہیں جو انہیں نہیں ہیں۔ تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی راہ میں جان دے گا وہ سیدھا اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تم جو کچھ توقع رکھتے ہو، وہ جھوٹے معبود جو ہے اور صرف اپنی دنیا کے تحفظات کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو تم معبود برحق کے لیے اور دین حق کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو یہ 2 رکوع آ رہے ہیں، یہ ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، پہلے اس کو سن لیجیے تو پھر سے ترجمہ کافی ہو جائے گا۔ مسلمان معاشرہ جو تھا میں بتا چکا ہوں بڑی پیچیدگی تھی کہ ایک طرف تو مدینے کے اندر منافق موجود تھے، ضعفاء بھی تھے، منافق نہیں تھے لیکن ایمان کمزور تھا۔ ایمان کمزور تھا تو کبھی قبائلی عصبیت غالب آ گئی، کبھی اپنے گھرانے کی قرابت داری کا خیال جو ہے آ گیا، بجائے حق اور عدل و انصاف کے حمایت جو ہے اپنے رشتہ دار کی ہوتا تھا، آخر انسان تھے، ان کے دلوں سے یہ ساری چیزیں بالکل کھرچ کر تو نہیں نکال دی گئی تھی۔ ایک نیوکلیس تھا، ایک انر کور تھا ان صحابہ کا کہ جو تن من دھن سب کچھ نثار کرنے کے لیے ہر دم تیار، ہر دم تیار، ہر دم تیار، لیکن ساتھ ہی جیسے کہ میں نے کہا شیڈز، ضعیف الایمان لوگ بھی تھے، پھر اس سے آگے جو ہے منافق درجہ اول کے، منافق درجہ دوم کے، منافق درجہ سوم کے بھی موجود تھے، جن کے اندر دشمنی تھی، عداوت تھی حضور کی، خاص طور پر مسلمانوں کی عام بالعموم۔ پھر دوسری طرف باہر جو ہے منافقین جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور وہ ہجرت کرنے کو تیار نہیں، ہجرت نہیں کر رہے اگرچہ اس کی استعداد رکھتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں۔ اب وہ گڑبڑ ہے، قبیلوں کے اندر ہے مسلمان، کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو ان کا کوئی خاص لحاظ رکھا جائے؟ یہ سارے احکام جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب تک کہ یہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ ہو کہ وہ صورتحال کیا تھی، کس قسم کی پیچیدگیاں تھی اس قبائلی معاشرے کے اندر، تو اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ اس لیے کہ یہ تو میرے نزدیک قرآن مجید جو ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں مینول آف محمدن ریولوشن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے انقلاب کا مینول ہے، مینول۔ تم یہ کرو پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ کرو پھر یہ کرنا، ہر چیز کے ساتھ آپ کو مینولز ملتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے
مینول آف ریولیوشن ہے، وہ پورے ان حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلیاں ہو رہی تھی ویسے ویسے اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہو رہی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک مسلمان، کیا وہ منافقی تھا، تاما نام تھا، یا بشیر ابن عبیرق، بنو ظفر ایک گھرانہ تھا۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا بارہا کہ ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے اندر گھرانے ہوتے ہیں۔ قریش ایک قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں، یہ بنو جو تھے یہ سب اسی طریقے سے انصار میں قبیلے تو دو ہی تھے، اوس اور خزرج، لیکن گھرانے تھے۔ تو بنو ظفر کا ایک جو گھرانہ تھا اس کا ایک فرد تاما، اس نے ایک مسلمان کے گھر میں نقب لگائی، اور مختلف روایات میں مختلف ہے کہ ایک تو آٹے کا تھیلا بھی تھا، اور پھر دو یہ کہ اس میں زرہ بھی ایک رکھی ہوئی تھی اسی تھیلے کے اندر، وہ چرا کے نقب لگا کے لے گیا۔ اور لیکن اس کے بعد اس نے یہ ہوشیاری کی، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آٹے کے تھیلے میں کچھ سوراخ سا تھا، جس سے کہ جیسے جیسے وہ چلتا جا رہا تھا تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرے گھر پہنچ جائیں گے کھوجی جو ہیں، تو وہ فوراً گیا اس آٹے کے تھیلے کو لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا۔ آٹا بھی تھا اس میں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اس نے ساری جو ہے اس آٹے کی جو گرتے ہوئے تھے ذرات انہوں نے راستے کی نشاندہی کر دی۔ اب چوری کی تفتیش ہوئی، مال برآمد ہو گیا، یہودی کے یہاں سے کھوجی وہاں پہنچ گئے۔ یہودی نے وہ رات کا اعلان کیا کہ میرے پاس تو امانت کے طور پر فلاں شخص یہ چیز رکھوا گیا تھا، میں نے قطعاً کوئی چوری نہیں کی۔ اب اس پر وہ تاما جو ہے قسمیں کھا بیٹھا، میں نے تو نہیں کی چوری، یہی ہے جس کے پاس سے مال برآمد ہو رہا ہے، گواہی کوئی ہے ہی نہیں، گواہی کہاں سے آئے گی؟ اب ظاہر بات ہے سارا سرکمسٹانشل ایویڈنس پر معاملہ ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے کہ وہ کھوج جو ہے ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچا ہے یہودی کے، اور یہودی کے ہاں سے وہ مال جو ہے مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ اب جو اس نے قسمیں کھانی شروع کی تو اس کے خاندان والے بھی اس کی حمایت میں آگے، دیکھیں جی یہ مسلمان ہے، اس کی بات پر اعتماد کرو، وہ تو کافر ہے، یہودی ہے، وہ تو مغضوب علیہم میں سے ہے، وہ تو ملعون میں سے ہے، آپ ان کی بات مان رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہے کلمہ گو ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ مقدمہ حضور تک پہنچا تو حضور نے بھی قرائن کی شہادت کی بنا پر کچھ تھوڑا سا رجحان ادھر محسوس کیا کہ یہودی ہی کو ملزم قرار دے دیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ غلط فیصلہ آپ سے کہیں صادر نہ ہو جائے، جس سے ظاہر بات ہے کہ ہوا اکھڑ جائے گی اسلام کی اور ایمان کی اور مسلمانوں کی اور خود آپ کی نبوت کی، لہذا بر وقت حضور کو خبردار کر دیا گیا۔ اور اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات تم میں سے لوگ دو ایک آتے ہیں گروہ میرے سامنے، اور ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے کو زیادہ اچھے طریقے پر پیش کرتا ہے اور مجھ سے وہ فیصلہ کرا لیتا ہے زمین کے کسی ٹکڑے کا۔ جھگڑا یہ ہے کہ یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے پر پلیڈ کیا اپنا کیس، اور آپ نے جو ہے وہ حضور نے فرمایا اگر کوئی تم میری عدالت سے بھی کوئی غلط ڈگری لے کر گئے اور زمین کا کوئی ٹکڑا لے کر گئے اگر غلط، تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جاؤ گے تم۔ یعنی امکان موجود ہے، میں بھی بشر ہوں، جب تک کہ وحی سے میری ہدایت نہ کی جائے، اللہ کی طرف سے اشارہ نہ آئے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان بحثیت بشر، جو جیسا کہ سورہ کہف کے آخر میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو میں بھی ظاہر بات ہے کہ قیاس کروں گا، سوچوں گا، غور کروں گا، قرائن کی شہادت پر میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ لے گیا، چاہے وہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے، ڈگری میری ہے، لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے کر گیا۔ تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا دے۔ اب یہاں اراک اللہ جو ہے، یہ ارات اللہ کی طرف سے ایک خاص شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بر وقت کسی بات کو سجھا دینا، جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جب زلیخا نے اقدام کیا ہے تو وہ تو آگے بڑھی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک برہان، اپنے رب کی اللہ تعالیٰ کی عین وقت پر کوئی برہان آئی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے جو اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھے ہوئے تھے، ہرگز نہیں، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت یوسف جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی کرتا ہے، بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور دیکھیے آپ ان خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑنے والے نہ ہو جائیں،
یہ تو خائن ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے، دوسرے کے اوپر الزام ٹکا رہا ہے. تو آپ کہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں جھگڑا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، اس کے وکیل نہ بن جائیں کہ خدا نہ خواستہ. اب یہاں براہ راست اگر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مراد اصل میں یہاں روح سخن ہے اس مجرم کے ان رشتہ داروں کی طرف. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اس خائن شخص کے لیے، اس غلط کار شخص کے لیے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو اور اس کے حق کے اندر آ گئے، مظاہرہ کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو اس کی حمایت کے اندر. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. پھر دیکھیے یہاں پہ اگرچہ صیغہ واحد کا ہے، بظاہر خطاب حضور سے، اللہ سے معافی طلب کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں بھی روح سخن، جیسے میں کہ یہ ہمارے گھریلو کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی نہیں بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو نہیں بہو تو کان رکھ. یعنی بہو سے خود خطاب کر کے ایک ساس کا کچھ کہنا کہ یہ کر، یہ مت کرو، یہ نہ کرو، بسا اوقات جو ہے وہ بہو پر ناگوار گزرتا ہے کہ یہ میرے اوپر اپنی جو ہے حاکمیت جو ہے وہ ٹھوس رہی ہے. لیکن وہی بات اگر بیٹی سے کہیں گے آپ خطاب کر کے، بیٹی دیکھو یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، تو بہوری بہو تو کان رکھ، تو سنا میں تجھے رہی ہوں، اگرچہ بظاہر میں خطاب جو ہے وہ بیٹی سے کر رہی ہوں. تو یہ قرآن میں بہت جگہوں پر ہے کہ خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کی طرف ہے کہ جو اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے تھے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑو ان لوگوں کے حق میں ان کی جانب سے کہ جو اپنے جانوں سے خیانت کر رہے ہیں. انہوں نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب تم بھی ان کی طرف سے مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. جی یوں نہیں ہے جی، یہ دیکھیے یہ مسلمان ہے جی، دیکھیں یہ تو کلمہ گو ہے، یہ تو فلاں وقت میں اس نے یہ نیک کام بھی کیا تھا، آپ اس کی بات مانیے. ظاہر بات ہے کہ اور کوئی عینی شاہد تو ہے نہیں، کوئی اور گواہ ہے نہیں، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور یا پھر لوگوں کے بیانات ہیں. تو یہ سارا جو تم جھگڑا کر رہے ہو اس کی طرف سے، وَلَا تُجَالِدْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان کو جو نہایت خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، وہ آدمی کوئی بھی ہو. کسے باشد، حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے کہ یہ بڑی ایک خاتون، بڑی بنو مخزوم کی ایک خاتون تھی، نام اس کا بھی فاطمہ تھا. یہ بنو مخزوم وہ خاندان ہے جس میں سے ابو جہل بھی تھا، مخزومی. تو وہ خاتون بڑی عزت والی تھی، اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا. لوگوں نے کچھ سفارشیں کی، حضور بڑے اونچے گھرانے کی عورت ہے، بڑے شریف خاندان کی عورت ہے، ان کی تو ناک کٹ جائے گی، خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی. تو آپ نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. اور تم سے پہلی امتیں اسی لیے جو ہے تباہ ہوئی، برباد ہوئی کہ جب ان میں سے عام لوگ جرم کرتے تھے تو سزائیں دی جاتی تھی، جب ان کے بڑے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو نہیں سزا دی جاتی تھی. یہ اسلام کے اندر یہ کام نہیں ہوگا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس. یہ لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہ خائف ہیں. ایمان ہو تو اللہ کا خوف ہونا. جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا تو خوف نہیں ہے، اسے ایمان نہیں ہے، اللہ کا کیا خوف. وہ لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے اپنے صداقت کا یقین دلا رہے ہیں. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ راتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، دیکھو جی اس طرح کرو، اس طرح جتھا بندی کرو، جا کے وہاں پر سب کے سب لوگ ایک وقت کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس کا کیس کو پلیٹ کرو. یہ راتوں کے مشورے جو ہے اللہ جانتا ہے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ يُبَيِّتُونَ بات ابھی تو رات گزارنا، بیتا یبیتو یہ باب تفعیل ہو گیا، یعنی گھڑی گن گن کر کہ اب کل پیشی ہونی ہے حضور کی خدمت میں، تو ذرا کس طریقے سے تم یہ کہنا، تم یہ کہنا، تمہاری طرف سے یوں بات آئے، اس طرح سے آئے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جو اللہ کو راضی نہیں ہے کس بات پر. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی عمل بھی اس کی گرفت سے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. دیکھو یہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے دنیا کی زندگی میں مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی.
فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ایک دن اصل تو وہ آنا ہے، فیصلے کا دن تو وہ ہوگا۔ تم اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے خنبے والے کی، اپنے خاندان والے کی، اپنے قبیلے والے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہو اور ایک جھوٹے شخص کا ساتھ دے رہے ہو۔ سوچو، غور کرو، ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ان سے چھپی نہیں رہ سکتی، اس کے گھر والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی کہ کون اصل مجرم کون ہے، اس کے خاندان والوں سے چھپی نہیں ہو سکتی کہ چوری اصل میں کس نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کھڑے ہو گئے ہو۔ ہاں تم یہ تم لوگ وہ ہو، ہاں وہ لوگ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، ان کی حمایت میں، ان کی پشت پناہی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کا ذمہ دار بن کر کھڑا ہو جائے؟ وکیل، کارساز، حوالے دار، کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا کام، گناہ کرتا ہے، اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تو اس قدر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے ایک مرتبہ پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا یہاں۔ اللہ نے تو توبہ کا دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ یہ موت کا گھنگرو نہیں بولتا ہے حلق میں آ کر، جب تک کہ جان یہاں اٹکتی نہیں ہے، اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کرو توبہ خلوص کے ساتھ اللہ کی جناب میں۔ اور یہ کہ کل بنو آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان جو ہے بنو آدم وہ انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے، گر گئے اٹھو چلو پھر آگے، پھر کہیں پھسل کے گر گئے چلو کوئی بات نہیں، توبہ کرو پھر آگے جاؤ، تمہارا نفس ہے تمہارے ساتھ ہے۔ 99 قتل بھی کیے تم نے تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ انتہا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کس قدر جو ہے توبہ کی قبولیت کا معاملہ ہے، اور کتنا اللہ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ تو فرمایا وہ تو تواب الرحیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی گناہ کا وبال لیتا ہے، وہ کسی کا کیا بگاڑے گا، وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اب یہ تو ہے ایک تو گناہ کیا آپ نے، گناہ پر گناہ، گناہ در گناہ، گناہ بر گناہ، کہ من یکسب خطیئۃ، جس نے کمائی کی ہے گناہ کی، ایک برے کام کی، ثم یرم بہ بریئا، پھر اس کی تہمت لگاتی ہے کسی ایسے شخص کے اوپر کہ جو بری ہے، یہ گویا کہ جرم در جرم ہے، جرم بالائے جرم ہے، گناہ بالائے گناہ ہے، یہ کمپاؤنڈ گناہ ہے۔ وہ تو ہے آپ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جب تک آپ پکڑ میں نہیں آئے قانون کے، آپ نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، اگرچہ دنیا کا قانون جو ہے وہ تو سزا دے گا آپ کو، لیکن فرض کیجئے آپ کا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی شخص سے زنا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو علم نہیں ہے اس کا، اس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ یہ دوسری بالکل انتہا ہے کہ کسی کے دل میں اتنا خوف اللہ کا ہو، جیسا کہ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک خاتون غامدی خاتون تھی اور ایک جو ہے حضرت معاذ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دیجیے، لیکن یہ تو انتہا ہے کہ رجم کی سزا کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، یہ تو تقویٰ کے اور خوف خداوندی کا اور آخرت کے یقین کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی پردہ پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پردہ پڑا رہے، تم اللہ سے گناہ کی توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، توبہ کر لو، آئندہ کی یہ حرکت میں نہیں کروں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ جرم در جرم ہے، یہ ظلم بر ظلم ہے، یہ گناہ بر گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔